آپ نکالیں تو بجٹ خسارے کا ہدف تھا 685 بلین، 700 روپے سے کم. اب جو اعداد و شمار ہیں یہ 1100 ارب روپے سے بڑھ جائے گا. نمبر ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ تھی کہ اس دوران میں ٹیکسوں کی چوری بڑھی، نمبر ایک. نمبر دو، حکومت کے اخراجات بڑھے. اسٹیٹ بینک کی جو مانیٹری پالیسی ہے یہ مکمل طور پر ناکام، ارریلیونٹ ہو گئی ہے. اس کا انٹرسٹ ریٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ اس کو کم کریں اور دوسرے فسکل میجرز لیں. ایک اور بہت بڑی غلطی جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیٹرول کی قیمتیں جو واپس کی ہیں اور RGST کو جو ڈیفر کیا ہے، یہ غلط فیصلہ نہیں ہے، انکمپلیٹ فیصلہ ہے. دیکھیے عوام اب مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتے. 9 کروڑ آدمی جس ملک میں 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہو، ان کو آپ یہ کہیں جی ہم آپ کو RGST لگا رہے ہیں یا پیٹرول کے رقم بڑھا رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو فیصلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ دونوں چیزیں ڈیفر کر دیں، نہ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی آمدنی ٹیکسوں کی مد میں بڑھا سکتے ہیں آپ. جو ہے ری اسٹرکچرنگ کرنا یہ ٹائم لگتا ہے. جو چیز ہو سکتی تھی وہ میں آپ کو بتا دوں. اس وقت جو ہے 3 لاکھ روپے سالانہ سے زیادہ آمدنی پر امیڈیٹلی قانون سازی ہونی چاہیے کہ چاہے وہ کسی کی ہو، جاگیردار کی ہو. دیکھیے میں آپ کو مثال دے دوں نا. دیکھیے اس میں مشکل نہیں ہے. ہم یہ لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں جی نہیں ہو سکتا. میں بتاتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے. آپ بینک میں ڈپازٹ رکھتے ہیں، اس پر جو ہے پروفٹ پہ ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کاٹن بیچنے جاؤں، میں چاول بیچنے جاؤں، میں جو ہے گیہوں بیچنے جاؤں، اس پر بھی ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹ لیا جائے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ 3016 ارب روپے کی GDP ہے زراعت کی، وہ 2 ارب روپے ٹیکس دے رہے ہیں. تو آپ یہ کریں کہ اس پہ بھی 10% ٹیکس لگا میرے خیال سے حکومت سوچ رہی ہے سیریسلی اس چیز کے اوپر. وہ 3.5% پہ نہیں ہوگا کام. دیکھیے اب میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ 1200 ارب روپے کا سمتھنگ از بیٹر دین نتھنگ. وہ لوگ جو 1 کروڑ روپے کی گاڑی چلا رہے تھے، 1 پیسہ نہیں پے کر رہے تھے، کم سے کم نہیں. دیکھیے ٹیکس نیٹ میں تو آپ لے کے آ رہے ہیں. مجھے اس پہ بھی اعتراض ہے. لیکن پہلے سٹیج میں انہیں ٹیکس نیٹ میں لے آئیں. جب ایک بار نیٹ ہو جائیں گے. 64 سال ہو گئے ہیں. اب کب تک ہمارا تو میرا ایز اے ذاتی ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اینی ویئر ویئر انکم از جنریٹڈ، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، ریئل اسٹیٹ ہو، کیپٹل مارکیٹ ہو، کنسٹرکشن ہو، should be taxable. Should be taxable. اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے پاکستان کی معیشت جو اس خستہ حالی کا شکار ہے اور کیا ہم کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر بہتری لائی جائے. خالد عواد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بڑی شرم آتی ہے پاک روپیز جس رفتار سے ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ ودن کچھ دنوں بعد یا 1 مہینے بعد 90 پہ پہنچ جائے گا اور 100 کی بھی آوازیں آ رہی ہیں. حالت یہ ہے کہ بنگلہ دیش جس کو ہم اپنے اوپر ایک برڈن سمجھتے تھے، ان کی کرنسی ہم سے سٹرونگ ہے. انڈیا کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ افغانستان جو ہے ان کی کرنسی بھی اب ہم سے بہتر ہو گئی ہے. یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ معیشت ہماری صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے تمام چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں کہاں تک جائے گا اور اس کے کیا مضر اثرات پڑیں گے ہماری معیشت کے اوپر؟ دیکھیے مضر اثرات تو یہ اب آ رہے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہی جو آپ قیمتیں، میں دوبارہ آئل پہ آتا ہوں، یہ پرائسز بڑھے. اگر 60 روپے کا ڈالر ہوتا تو اس آئل پرائسز پہ کیا امپیکٹ آتا ہے ایک عام آدمی کے لیے. آج 86-87 روپے پہ اس سے کیا امپیکٹ آیا. پھر بات یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں امپورٹس کی طرف. اگر آپ کی انڈسٹری نہیں چل رہی تو آپ کا گیپ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. ہم لوگ اللہ نے بڑے انعامات کیے ہیں اس ملک میں، کیونکہ آپ کی فارن ریمیٹنسز جو آ رہی ہیں، جو مستقل بڑھ رہی ہیں، وہ ایک بہت بڑا انعام ہے. اس کی وجہ سے آپ کا گیپ جو ہے وہ پھر بھی تھوڑا سا کنٹرول ہے. ادروائز ہماری ایکسپورٹ جو ہے. خالد صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ جب ڈی ویلیویشن ہوتی ہے، ڈیپریسیٹ ہوتا ہے، تو اس سے ہماری امپورٹ میں کمی آتی ہے اور ایکسپورٹس بڑھتی ہیں. مگر نہ ہمیں امپورٹ میں کمی نظر آ رہی ہے اور نہ ایکسپورٹ میں کوئی اثر خاطر خواہ اضافہ. دیکھیے جی، یہ ہو ہی نہیں سکتا امپورٹ میں کمی آ جائے. اس کی وجہ ہے جب آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی تو ہر چیز ڈیمانڈ تو مارکیٹ میں رہے گی. اور انڈسٹری جو لنک ہو گئی ہے وہ ہمارے کرائسس ہے، مطلب لہذا ہر چیز امپورٹ ہو رہی ہے. جب امپورٹ ہو رہی ہے تو نیسیسٹی ہے وہ تو پرائز ڈالر چاہے 100 روپے کا بھی ہو جائے چیزیں امپورٹ ہوگی. اس سے ایک فرق یہ پڑتا ہے کہ گورنمنٹ اپنے طور پہ یہ کرتی ہے کہ ہمارے ریونیو ٹارگیٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے، وہ پورے ہو گئے. اس کی وجہ ہے کہ ڈالر جب 70 سے 80 روپے آ گیا، 90 روپے آ گیا تو ان پرسنٹیج ان کو ڈیوٹی زیادہ ملتی ہے، ریونیو اس طرح سے زیادہ آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو میجر پرابلم ہے، پھر اس پہ آتا ہوں کہ ہم کو انفلیشن روکنا ہے. گورنمنٹ نے یہ سمجھا انفلیشن روکنے کے لیے بڑھاتے رہیں.
اگر آپ غور کریں تو ہمارے ہاں جو میجر امپیکٹ ہے وہ ہے فوڈ انفلیشن کا، جو شاید 40 اور 50% کے درمیان اس ایک سال میں آ گیا ہو، اور یہ گورنمنٹ کا اپنا کریٹ کرتا ہے، بیکاز کسی اور گورنمنٹ کی جو نہیں۔ ہے اسٹیٹ بینک سے بارونگ کر رہی ہے بہت زیادہ ہیوی طریقے سے، جس طرح ہے کہ روزانہ ان کا اور اسٹیٹ بینک وہ ٹول یوز کر رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھاؤ، جس کا فرق جو ہے انڈسٹری پہ پڑے گا۔ دیکھیں اس سے بیڈ ڈیٹس بڑھ جائیں گے بینکوں کے، فردر پرابلم آئے گا، نہ انڈسٹری چل پائے گی، نہ نان پرفارمنگ لون میں ہم چلے جائیں جیسے گے۔ برش سرکل ہے جس میں ہم جا رہے جس میں ہیں۔ جا رہے ہیں۔ اختیار صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ اختیار صاحب جیسے آپ نے پہلے یہ خوشخبری سنائی گئی تھی کہ ای یو نے پاکستان کو جی ایس پی فیسلٹی دی ہے، جس کی وجہ سے ٹیکسٹائل کی مصنوعات جو تھیں وہ وہاں پہ وداؤٹ ڈیوٹی جا سکتی تھی، اور اس پہ بڑا خوشیاں بھی منائی گئیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ ہماری ایکسپورٹس کافی بڑھ جائیں گی، کچھ ایسے بھی آوازیں آئیں کہ $1 ارب تک بڑھ جائیں گی، مگر بعد میں یہ ہوا ہے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش شاید اس میٹر کو کسی کورٹ کے اندر رہ گئے ہیں اور یہ ڈیفرڈ ہو گیا ہے۔ ابھی ہم اسی شوق سے نہیں نکلے تھے، اب یہ ہمیں نیوز ملی ہے کہ ٹرکی جو کہ پاکستان کے کافی بڑی کوانٹٹی کے اندر چاہے وہ فیبرک ہو یا گارمنٹس ہوں یا گرے کلاتھ ہو جایا کرتا تھا، انہوں نے اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی ہمارے پہ 30% لگا دی ہے، جس سے بہت زیادہ بزنس کمیونٹی اور خاص طور پہ ایکسپورٹرز جو ہیں پریشر کے اندر ہیں۔ ٹرکی تو ہمارا بڑا اچھا دوست تھا، کیوں ان کو ڈمپنگ ڈیوٹی کی لگانے کی ضرورت پیش آئی پاکستان کی؟ مشتاق صاحب بڑا اچھا سوال ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یورپین یونین نے ہم کو جی ایس پی پلس اسٹیٹس نہیں دیا تھا، انہوں نے فلڈ کے اوپر ٹیرف کنسیشن دی تھی کہ بغیر ڈیوٹی ہمارے 75 آئٹمس انہوں نے ایکسپورٹ الاؤ کر دی تھی، جس میں سے 65 آئٹم تھے ٹیکسٹائل کے تھے، اس میں گارمنٹس بھی تھیں، فیبرک بھی تھا، اور اٹ واز سبجیکٹ ٹو اپروول آف WTO۔ WTO ایک رجیم ہے جس کے تحت پوری دنیا میں ٹریڈ ہوتا ہے، اور اس میں انڈیا نے یقیناً وچ از نتھنگ ان ایکسپیکٹڈ اس میں اعتراض کیا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ بائی 1 مارچ جو ہے ہمیں یہ ٹیرف کنسیشن ہم اویل کر سکیں گے۔ یہ ایک فارملٹیز تھی، وہ انہوں نے اعتراض کیا، اور کنٹریز ہم نے پہلے بھی سری لنکا کو مل چکا ہے، سری لنکا میں جب سونامی آیا تھا تو ای یو نے ان کو، یہی ہمارا گراؤنڈ ہے کہ جس بنیاد پہ ہم کو دیا گیا اس بنیاد پہ دوسرے ممالک کو پہلے دیا ٹرکی کی طرف آتے ہیں۔ اب ٹرکی کی طرف آتے ہیں، دیکھیں ٹرکی کا جو یہ اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی جو فیبرک کے اوپر لگائی گئی ہے، یہ لوکل انڈسٹری کی انجری کے لیے انہوں نے اس کا ریزن بتایا ہے کہ جی آپ لوگوں کی گڈس ہمارے ملک میں اتنی سستی آ رہی تھی کہ ہماری انڈسٹری مقابلہ نہیں کر سکتی تھی اور وہ انڈسٹری بند ہو رہی تھی۔ اس پہ ہم نے فوراً ہی کل میں نے وہاں پہ اپنے ناٹ اینٹی ڈمپنگ، کیونکہ اس طرح کی خبریں آئی ہیں کہ اینٹی ڈمپنگ لگائی گئی ہے۔ 28% ڈیوٹی پاکستان کی مصنوعات پہ فیبرک کی لگائی ہے، اور 30% جو ہے وہ چائنا کی مصنوعات پہ لگائی ہے۔ میں ابھی پریزیڈنٹ صاحب سے بات کر رہا تھا، یہ بھی آپ کو تفصیل سے بتلائیں گے۔ فوراً میں ڈیلیگیشن لے کے جا رہا ہوں، وہاں پہ ہمارا کاؤنٹر پارٹ ہے ٹوپ، جیسے یہاں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس ہے، ایسے ٹوپ جو ہے ٹرکش فیڈریشن چیمبر آف کامرس ہے موسٹ پاورفل، اور ان کے ذریعے وہاں کے پرائم منسٹر سے ہم اپوائنٹمنٹ لے کے پرائیویٹ سیکٹر ہم مل رہے ہیں کہ ہم تو FTA کی بات کر رہے تھے آپ سے کہ فری ٹریڈ کرتے ہیں، آپ نے اینٹی ڈمپنگ لگا دی۔ اور ایک چیز میں بتلاؤں یہاں پہ ویورز کے لیے کہ ہماری جن چیزوں پہ اینٹی ڈمپنگ لگی ہے وہ را مٹیریل ہے، فیبرک ہے، گرے فیبرک ہے، جس سے وہ ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں۔ تو اگر را مٹیریل ان کو سستا مل بھی رہا ہے تو ان کی فنش گڈ سستی بن رہی ہے، ہم فنش بالکل۔ میں یہ کوشچن آؤں گا کیونکہ یہ بہت ہی سیریس آج میٹر تھا، میرے پاس خود کافی کالز آئی ہیں، ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ بھی کئی کالز آئی ہیں، اور سب نے یہ کہا کہ اس چیز کو ضرور ایڈریس کیا جائے۔ فیڈریشن کیا کر رہی ہے اس سلسلے میں؟ یہ تو بہت سیریس میٹر ہے کہ وداؤٹ اینی نوٹس ایک دن انہوں نے اعلان کیا جی پاکستان کی مصنوعات پہ 30% ڈیوٹی ہوگی، ہماری تقریباً کوئی $1 بلین کی پرابلم آ جائے گی۔ میں آپ کے چینل کے وساطت سے پاکستان کے تمام صنعتکار اور تاجر و بازار کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جتنی قوت و طاقت ہے یہ اس پہ ہم اسی طاقت سے زیادہ حکومت کے سامنے بھی اور لوگوں کے سامنے بھی ہم جائیں گے، اور آپ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور قوم بھی دیکھے گی۔ جس طرح مجھے یہ علم ہوا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جس طرح ہماری فیڈریشن ہے ہم ترکی کی فیڈریشن کو بھی ایک خط بھی کل ہم بھیج رہے ہیں، اور اس خط کے ساتھ ہم ایک ڈیلیگیشن بھی بھیج رہے ہیں، اور ان کو فیڈریشن کو بھی کہیں گے کہ کیا اس میں آپ کے اپنے نمائندے شامل ہوں گے یا صرف حکومت کے نمائندے؟ نہیں، ہمارے ٹوٹلی پرائیویٹ سیکٹر، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ وہاں کے پرائم منسٹر صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہو سکے، یہ ہم ارینج کریں گے، اور اپنے ایمبیسی کو بھی اس میں امید رکھی جائے کہ کچھ اچھی نیوز انشاءاللہ اچھی نیوز آئے گی۔ کیوں کہ یہ اگر ہم اپنے ملک کے انڈسٹری کو، صنعت کاروں کو، اور خاص کر جو ہم
اتنا زیر مبادلہ کما رہے ہیں، اس سیکٹر کو بھی ہم تباہی کے دانے پہ جو کچھ نہ کہیں تو اور میرے میرے صاحب خیال ایک یہ چیز زیادتی اور ہوگی۔ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کیونکہ I'm sure آپ بھی وہاں پہ ہوں گے کہ ترکی نے کچھ ممالک ہیں اسلامک ممالک ان کے ساتھ